مشکات میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پہلی دھواں، دوسرا کانا دجال، تیسرا دعوت الارض، چوتھی مغرب سے سورج کا نکلنا، پانچویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، چھٹی یاجوج ماجوج، ساتویں آٹھویں اور نویں زمین کا 3 جگہ لوگوں سمیت دھس جانا، یعنی ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا عرب میں زمین لوگوں کے ساتھ دھس جائے گی۔ 10ویں ان سب کے آخر میں یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگ امن اور چین سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی۔ سورۃ الکہف میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اور یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی جانب لے جائیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں اور اس تیزی سے نکلیں گے کہ یہ بلندی سے پھیلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ وہ شہروں کو روند ڈالیں گے، زمین میں جہاں پہنچے گے تباہی مچا دیں گے اور جس پانی پر گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ ان کی پہلی جماعت جب بحیرہ طبریہ پر گزرے گی تو ان کا پورا پانی پی جائے گی، اور جب ان کی آخری جماعت وہاں پہنچے گی تو اسے دیکھ کر کہے گی، کیا یہاں پانی کا کبھی اثر تھا؟ آخرکار یاجوج ماجوج کہیں گے کہ اہل زمین پر تو ہم غلبہ حاصل کر چکے، چلو آؤ اب آسمان والوں سے جنگ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ گھرے ہوں گے کہ جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی، لوگوں کو ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بددعا فرمائیں گے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا۔ اس سے ان سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور وہ سب کے سب اچانک ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے زمین پر اتریں گے، مگر پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بھری پڑی ہوگی، چکناہٹ اور بدبو سے بھری ہوگی، جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں اور جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائیں گے جو زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ ناظرین، زمین اپنی اصل حالت میں آ جائے گی، پھل پھول اگائے گی۔ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امام عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ اپنی نبوت کا اعلان وہ ہرگز نہیں کریں گے اور نہ ہی یہ کہیں گے کہ اب بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، بلکہ آپ علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے، ان کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر چلائیں گے۔ نمازوں میں لوگوں کی امامت کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا نزول اس امت کے آخری دور میں ہوگا۔ دنیا میں نازل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام 40 سال تک قیام کریں گے۔ اسلام کے ابتدائی دور کے بعد یہ بہترین دور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ جو لوگ اپنے بچاؤ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ اسلام کے سوا اس وقت تمام مذہب مٹ جائیں گے، جہاد موقوف ہو جائے گا، خوشحال امن اور سکون کا دور ہوگا۔ اپنے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نکاح بھی فرمائیں گے اور آپ علیہ السلام کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ نکاح کے 19 سال بعد آپ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ مسلمان آپ علیہ السلام کا نماز جنازہ پڑھ کر آپ علیہ السلام کو روضہ رسول میں دفن کر دیں گے۔